نجات ملتی ہے ان کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ 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 والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بہترین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے پر گور شاہی زون کے انچارج اور ان کے رفقا جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا، عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام فیصل آباد کے امیر حاجی سلیم قادری صاحب اور ان کے مشیران کو، جنہوں نے فیصل آباد کی سرزمین پر ایسے بہترین لوگوں کی تربیت فرمائی۔ اللہ پاک ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل، جشن عید میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ، ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، حضور کی فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا جائے، اور کملی والے کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت کو ارشاد فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے، کل حبیب فرما دیجیے اپنی امت سے، بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، اس پہ خوشیاں منایا کرو، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ خوشی کے موقع پہ اہتمام کیا جاتا ہے، مال خرچ کیا جاتا ہے، مال لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشی میں جتنا مال خرچ کیا جائے، جتنا اہتمام کیا جائے، اللہ پاک نے فرمایا وہ تمہارے اس مال سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کسی کے گھر میں کوئی خوشی آئے کسی صورت میں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، اس خوشی میں لوگ اہتمام کرتے ہیں
اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، عقیقے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس خوشی کو پھر ہر سال دہراتے ہیں، برتھ ڈے کی صورت میں، سالگرہ کی صورت میں، ہر سال۔ اور کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی کہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس سے بڑھ کر خوشی مناؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آج جس ہستی کی آمد کی ہم خوشی منا رہے ہیں، ساری خوشیاں اس ہستی کے طفیل میں لی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خوشی پہ ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، یہ نبی کریم کے میلاد سے پہلے بیٹا پیدا ہونے پہ خوشی منائی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہونے پہ ماتم منایا جاتا تھا۔ خوش نہیں ہوتے تھے لوگ بیٹی کی پیدائش پہ، اور اسی سلسلے میں معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو نبی کریم کے میلاد کا صدقہ ہے، آج بچیوں سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ میرے آقا تشریف نہ لاتے، کملی والے ہمیں نہ بتاتے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا چلتا؟ جاہلیت کے دور میں جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، لوگ ماتم کیا کرتے، صفے ماتم بچ جاتی، لوگوں کے چہرے اتر جاتے، خوشی کی جگہ غمگین ہو جاتے۔ یہ تو میرے آقا نے تشریف لا کر بیٹی کی عظمت، بیٹی کی شان نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پہ بتائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ سرفروش، نعرہ غوثیہ۔ زمانہ جاہلیت کے اثرات، جراثیم آج بھی کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پہ خوشی نہیں منائی جاتی۔ حضرات محترم، بیٹی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں نہ عطا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 4 بیٹیاں اپنے محبوب کو عطا کرتا، اور ان میں سیدہ النساء العالمین، خاتون جنت، امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک دن میں 20 مرتبہ بھی اگر تشریف لاتی تو میرے آقا کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے بیٹی کی عظمت بتانے کے لیے عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے ایک دن میں 20 مرتبہ بھی بیٹی آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، اور میرے آقا سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے تو سیدہ کھڑی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہوتا ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹے کی آمد پہ خوشی مناتے ہو تو بیٹی کی آمد پہ بھی خوشی منایا کرو، اس لیے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو۔ ساری کائنات میں خوشیاں امام الانبیاء کے صدقے شاعر اسلام
حفیظ جلندری نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور کے میلاد کا ذکر فرمایا طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے ہی سے موجود دات کا موجود ہو جانا، یہ کیا تھا کس لیے کس کے لیے تھا موتا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا پھر ماجرا کیا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 12 ربیع الاول وہ دن، ولادت کا دن، میلاد کا دن، خوشیوں کا دن، فرمایا وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، عرش مولا سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری، بسط انداز اقتدائی بایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ میرے آقا تشریف لائے 12 ربیع الاول سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، اور سب سے بڑی گواہی بچے کے ولادت کی ماں کی ہوتی ہے۔ آؤ سیدہ آمنہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم کا میلاد کیسے ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء کا میلاد ہوا، میرے آقا تشریف لائے، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنِّي نور، فرمایا مجھ سے ایک نور نکلا، اس نور کی روشنی زمین سے آسمان کا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری کائنات میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بھی اپنی توفیق کے مطابق نبی کریم کے میلاد کی خوشی میں روشنی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب کے میلاد پہ روشنی کا اہتمام کیا۔ کیسا اہتمام کیا کہ ساری کائنات کو منور کر دیا، ایسا منور کیا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے بصرہ کے محلات بھی دیکھ لیے اور زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفراز، سرفراز۔ حضرت گرامی، یہ کیسا نور ہے کہ کمرے کے اندر لیٹے ہوئے بندہ باہر گلی میں نہیں دیکھ سکتا، کمرے میں لیٹے ہوئے بندہ باہر گلی میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کیسی روشنی، کیسا نور ہے کہ جس نور کی روشنی میں سیدہ آمنہ نے اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں وہ نور عطا فرمائے۔
وہ نور نبی کریم کے میلاد کے صدقے میں جب مل جائے نا تو بندہ زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے، آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضور کے میلاد کی عظمت اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ نور کی روشنی مل جائے۔ سورج چمکتا ہے، سورج کی روشنی ساری کائنات کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر چیز کو منور کر دیتی ہے، لیکن بندے کی آنکھوں پہ نور نہ ہو تو سورج کی روشنی میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھوں کا نور نہ ہو تو سورج کی روشنی میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک نور ایسا ہے جس کا تعلق انسان کے سینے سے ہے، قلب سے ہے، وہ نور مل جائے تو بندہ مشرق کو بھی دیکھ لیتا ہے اور مغرب کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمال کہر غلط اللہ متصالی، فرمایا میں اللہ کی ساری زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا ہو۔ جب نور مل جائے نا تو پھر کائنات رائی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے۔ فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ سکتا ہوں۔ اس نور کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ بھی سکتا ہے اور پہنچ بھی سکتا ہے اور مدد بھی کر سکتا ہے۔ وہ سینے کا نور ہے، وہ قلب کا نور ہے، اور یہ صرف مومن کو، اہل ایمان کو یہ شرف حاصل ہے۔ مومن کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کا تعلق کس چیز سے ہے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرب کے دیہاتی آئے تھے، وہ مال کے چکر میں آئے تھے، مال کے چکر میں کہ کلمہ پڑھ لیں گے تو مال غنیمت مل جائے گا، صدقہ خیرات مل جائے گا، کام ہو جائے گا۔ یہ آج کی پرانی روایت ہے، کچھ لوگ مال کے چکر میں بھی ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو۔ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد قالت الاعراب آمنا، وہ عربی کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ اللہ نے ان کے اس جملے کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا، فرمایا حبیب نے فرما دو ایمان نہیں لائے ہو، ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایمان والے نہیں ہوئے، ایمان والے کب ہوں گے؟ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا ایمان کا نور جب تمہارے قلب کے اندر چلا جائے گا پھر مومن ہو۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ مومن ایمان کا تعلق قلب سے ہے، زبان سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ اور قلب کو نور مل جائے تو بندہ فرشتوں سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، اور اگر قلب نور سے غافل ہو جائے، نور سے خالی ہو جائے تو بندہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد جہنم کے لیے بنائی ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَلَهُمْ قُلُوبٌ، میں نے ان کو قلوب عطا کیے ہیں، ان کے سینوں میں قلب موجود ہے، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، نور سے خالی ہے اس
لیے ان میں سمجھ نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ فرمایا میں نے ان کو آنکھیں عطا کی ہیں لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ فرمایا میں نے ان کے قلب کو کان بھی عطا کیے ہیں لا يسمعون بها سنتے نہیں ہیں اولئک کالانعام فرمایا وہ انسان چوپاؤں کی مانند ہے بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی بدتر اولئک هم الغافلون ان کا شمار غافلوں میں ان کا شمار غافلوں میں. نبی کریم امام الانبیاء سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ انسان کو ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. فرشتوں سے بھی اعلیٰ فرشتوں سے بھی اعلیٰ. فرشتوں میں ایک فرشتہ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے شب معراج 7ویں آسمان پہ دیکھا. معراج کی شب سیر کرتے ہوئے 7ویں آسمان پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک ایسا فرشتہ دیکھا جس کا جسم ایک تھا اور جسم کے اوپر 7 لاکھ سر تھے. ایک جسم کے اوپر 7 لاکھ سر اور 7 لاکھ ہی اس کے پر تھے. نبی کریم نے فرمایا اس ہر سر کے اوپر 70,000 چہرے تھے. چہرے فیس 70,000 چہرے. میرے آقا نے فرمایا ہر چہرے پر 70,000 منہ اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہر زبان میں 70,000 بولیاں. میرے آقا نے فرمایا جب وہ بولتا تھا تو ایک بولی دوسری کے ساتھ ملتی نہیں تھی. یہ کون بتا سکتا ہے جو ان ساری بولیوں کو جانتا ہے جو ان ساری بولیوں کو میرے آقا سیر کرتے ہوئے اس فرشتے کے پاس پہنچے تو جبریل نے نبی کریم کی آمد کا اعلان کیا. حضور کی آمد کا جیسے آج ہم نبی کریم کی میلاد کا حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. جبریل نے اس سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے حبیب تشریف لائے. اللہ کے حبیب تشریف. نبی کریم کی آمد کا اعلان سنتے ہی وہ فرشتہ کھڑا ہو گیا. امام الانبیاء کی آمد پہ کملی والے کا کھڑے ہو کے استقبال بھی کیا اور میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سرفروش، 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 آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. کتنا درود ہوگا کتنا سلام ہوگا. سبحان اللہ. اتنی زبانیں اتنی بولیاں. امام الانبیاء کی بارگاہ میں درود و سلام کے کتنے نذرانے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ فرشتہ روزانہ 700 مرتبہ بحر نور میں غوطہ لگاتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کے دریاؤں میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے بحر نور. اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کے صدقے آپ سب کو جنت میں لے جائے اور بحر نور دکھا دے. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ 700 مرتبہ روزانہ بحر نور میں وہ غوطہ لگاتا تھا اور باہر نکل کر پروں کو 7 لاکھ پروں کو جھاڑتا تھا اور ان پروں سے جتنے قطرے گرتے تھے اتنے ہی اللہ فرشتے پیدا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب آپ خود اندازہ کرو کہ فرشتے کی تعداد کتنی ہے، کتنی تعداد ہے؟ روزانہ اس کا معمول ہے 700 مرتبہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے 70 صبح اور 70,000 شام نبی کریم کے روزے پہ درود و سلام کے نذرانے لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آیا دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نبی کریم کے میلاد کا صدقہ کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ فرشتوں کو دوبارہ تو حضرات گرامی، میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ نور، اندر کا نور، سینے کا، قلب کا نور مل جائے تو بندہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اندر غافل ہو جائے، قلب غافل ہو جائے تو بعد بندے کے اعمال انسان کو اشرف المخلوقات سے، مقام سے گرا کر جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اندر کا نور عطا کرے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم کے ولادت کے وقت میرے گرد 4 عورتیں، بڑے لمبے قد، سفید لباس، باروں چہرے، اور چہروں سے نور۔ میں حیران ہوئی کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی بیوی، سارے انسانوں کی ماں حوا ہوں۔ دوسری نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں۔ تیسری نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی آسیہ ہوں۔ چوتھی نے کہا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ ہوں۔ اے آمنہ، آج جس مبارک ہستی کو جنم دے گی، آج جس ہستی کا آمد ہے، اس کی مبارک بات دینے کے لیے تیرے پاس آئے۔ ساری کائنات منور ہے، آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے حجرے کے اوپر اتنے قریب آئے کہ گمان یہ ہوا کہ یہ زمین پر گر پڑیں گے۔ آج ستاروں کو کیا ہوا؟ آسمان سے زمین کی طرف اور زمین سے سیدہ آمنہ کے حجرے کی طرف کیوں آئے ہیں؟ نبی کریم کے میلاد کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ علامہ معین کاشفی فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی میلاد پہ اللہ نے جبریل امین کو بلایا اور جبریل کو 3 جھنڈے دیے۔ 4 جھنڈوں والی روایت بھی ہے، 7 جھنڈوں کی روایت بھی ہے۔ 3 جھنڈے فرمایا جبریل یہ جھنڈے لے جاؤ۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں ایک جھنڈا میرے گھر کے اوپر خانے کعبے پہ لگا دو، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگا دو، اور ایک جھنڈا آمنہ کے حجرے پہ لگا دو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جھنڈے اپنے گھر پہ وہی لگاتا ہے جو نبی کریم کی میلاد کی خوشیاں مناتا ہے۔ حضور کی میلاد کی خوشیاں۔ علامہ ابن حجر مکی آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کی ولادت ہوئی، نبی کریم کی آمد کی خوشیاں سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے ساری کائنات نے منائی۔ کائنات کے ہر ذرے نے،
ہر چیز نے، یہاں تک کہ پانی کے جانوروں نے پانی کے اندر اور خشکی کے جانوروں نے خشکی کے اوپر نبی کریم کی آمد پہ خوشیاں بھی منائیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ اب جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تو ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، ایک بندہ مبارک دے دوسرا سمجھے ہی نہیں کہ مبارک ہے، کس چیز کی مبارک ہے، تو کوئی فائدہ ہے مبارک کا؟ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں جانوروں کو بھی یہ شعور عطا فرمایا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مبارک بھی دی اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھا بھی۔ پانی میں، خشکی میں، کائنات کے ہر ذرے نے کیوں خوشیاں منائیں؟ اس لیے کہ کائنات کا ہر ذرہ جانتا ہے جس نبی کی، جس عظمت والے رسول کی آج آمد ہے وہ ہمارے لیے رحمت بن کے آیا۔ ایمان والوں، تمہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جانور خوشیاں منائیں، پانی میں، خشکی میں، فضا میں، کائنات کا ہر ذرہ خوشیاں منائے نبی کریم کی آمد میں۔ ایمان والوں، تم تو اشرف المخلوقات ہو، ساری مخلوق سے اعلیٰ ہو، تمہاری خوشی منانے کا انداز بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اس خوشی کا اہتمام کرو۔ اس کے لیے اللہ نے جو توفیق دی ہے نا، اس میں سے خرچ کیا کرو۔ وہ خیر مما یجمعون، جو جمع کر کے رکھتے اسے بہتر ہے۔ جو حضور کی آمد کی خوشی پہ خرچہ کرتے ہو وہ جمع شدہ مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ میرے آقا کی آمد یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا فضل کیا ایمان والوں پہ، اپنا محبوب انہیں عطا کر دیا، بڑا فضل، اپنا محبوب۔ ہر کوئی اپنا سب کچھ تو دے دیتا ہے، کوئی محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا میں نے بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری زندگی گنتی کرتے رہو، شمار کرتے رہو، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، میری نعمتیں گن نہیں سکو گے۔ لیکن جب اپنی محبوب کی آمد کا ذکر آیا تو فرمایا من اللہ نے بڑا احسان کر دیا ہے علی المؤمنین، ایمان والوں پہ۔ یہودی خوشیاں نہ منائے تو کوئی اعتراض نہیں، عیسائی نبی کریم کا میلاد نہ منائے کوئی اعتراض نہیں، کافر حضور کا میلاد نہ منائے اعتراض نہیں، منافق کملی والے کا میلاد نہ منائے اعتراض نہیں۔ ایمان والا ہو، دعویٰ ایمان کا ہو، خوشی نہ منائے امام الانبیاء کی آمد پہ تو سب سے بڑا اعتراض اس پہ آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بڑا فضل ایمان والوں کے اوپر کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اپنا محبوب عطا کر دیا، اپنا حبیب دے دیا، نبی کریم کے میلاد کی خوشیاں منانے والوں، حضور کے میلاد کی محفلوں کی عظمت ایسے نہیں سمجھ آتی جب تک دل کی آنکھ روشن نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دل کی آنکھ جب تک روشن نہ ہو میلاد کی محفلوں کی عظمتیں سمجھ میں،
نہیں آتی. جب دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں پھر میلاد کی محفلیں نظر بھی آتی ہیں، ان کی عظمت بھی نظر آتی ہے. جناب امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء کے فیض یافتہ، نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنی نگاہ کیمیا سے امیر خسرو کے قلب کی آنکھوں کو روشن کر دیا، سینہ منور ہو گیا. اپنے گھر میں حجرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا کہ آسمانوں کے اوپر نبی کریم کی میلاد کی محفل سجی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمانوں کے اوپر کملی والے کے میلاد کی محفل سجی ہے. دیکھنے کے لیے اندر کی آنکھ روشن ہو جائے تو حضور کے میلاد کی وہ محفلیں بھی نظر آتی ہیں جو نبی کریم کی آمد سے پہلے ہوتے ہیں. آج تو صدیاں بیت گئی نا نبی کریم کو تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم میلاد منا رہے ہیں. میرے آقا کی ابھی آمد ہوئی نہیں، نبی کریم کے میلاد کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں، حضور کی آمد کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں. امیر خسرو دہلی کے اندر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا آسمانوں کے اوپر نبی کریم کے میلاد کی محفل سجی، حضور کے میلاد کی محفل. آپ نے دل چاہا کہ اس محفل میں شرکت کروں، آنکھیں بند کی تو اس محفل میں پہنچ گئے. اندر کا نور ہونا تو بندہ دیکھ بھی لیتا ہے، اور اندر کے نور قلب کے نور میں اتنی طاقت ہے بندہ پہنچ بھی جاتا ہے. امیر خسرو پہنچ گئے، دیکھا کملی والے کی محفل سجی ہے اور اس کو بیان کیا آپ نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفروش، سرفروش، نعرہ غوثیہ. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. حضرات گرامی، امیر خسرو نے اس محفل کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ فارسی میں ہے. سبحان اللہ. فارسی مجھے اتنی آتی نہیں، لیکن یہ کلام میں نے یاد کیا ہے. حضور کے میلاد کا صدقہ مجھے یاد بھی ہو گیا ہے. میں کوشش کروں گا جتنا مجھے آتا ہے اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس محفل کا نقشہ کیا تھا. امیر خسرو پہنچے اس محفل میں، ارشاد فرمایا نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. فرمایا اس رات جس منزل پہ میں پہنچا میں نہیں جانتا وہ کون سی منزل تھی. وہ منزل کون سی تھی فرمایا میں نہیں جانتا. نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. فرمایا میں جانتا نہیں وہ منزل کون سی تھی، لیکن اس منزل پہ جو محفل سجی تھی اس کی کیفیت یہ تھی کہ جتنے لوگ اس محفل میں شریک تھے، شریک محفل، ان کی کیفیت یہ تھی کہ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے اور پھڑک رہے تھے. مرغے کو ذبح کر کے چھوڑو نا تو کیسے تڑپتا پھڑکتا ہے. فرمایا یہ کیفیت تھی اس محفل میں جتنے لوگ شریک تھے. بھری پہ کر نگارے سروکتے
لالا رخسارے. فرمایا میں نے دیکھا ایک ایسی ہستی کو پری پیکر حسن و جمال کا پیکر سبحان اللہ. سر سے لے کے پاؤں تک حسن و جمال کا ایسا پیکر میں نے دیکھا کہ شروع کی طرح لمبا قد, سبحان اللہ. لالا رخسارے پھولوں کی طرح رخسار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسن و جمال کا پیکر شروع کی طرح لمبا قد, پھولوں جیسے رخسار. سراپا آفت دل بھوت سب جائے کہ من بودم. فرمایا میں نے ایسا حسن و جمال کا پیکر دیکھا کہ جو اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالے, ایک نگاہ دیکھ لے, وہ اپنا دل ہی اس کو دے بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سراپا آفت دل بھوت سب جائے کہ من بودم. اور خدا خود میر مجلس بوند لام کا خسرو محمد شمع محفل بوند سب جائے کہ من بودم. فرمایا وہ ایسی پروکار پرانوار بعظمت محفل تھی کہ اس محفل کی میر مجلس اللہ کی ذات خود تھی اور شمع محفل کملی والے کی تھی. حضرات محترم ایسی محفل ہو تو پھر بنتا ہے کہ شرکائے محفل مرغے بسمل کی طرح تڑپے بھی اور بھٹکے بھی. سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام الانبیاء کا میلاد منانے والوں, کملی والے کی میلاد کی محفلیں زمینوں پہ بھی ہوتی ہیں, آسمانوں پہ بھی ہوتی ہیں اور لامکانوں پہ بھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے اور پہنچنے کے لیے دل چاہیے, جو آج ہمارے پاس نہیں. دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں, قلب کی آنکھ. یہ آنکھ تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی. قلب کی آنکھ منور ہو جائے تو یہ ایسا نور ہے کہ زمین کے نیچے بھی دیکھ لیتا ہے, آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ لیتا ہے. میرے آقا قبرستان سے گزرے نا تو میرے آقا نے دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. قبر کے اندر کون دیکھ سکتا ہے؟ یا کملی والا دیکھ سکتا ہے, یا کملی والے سے فیض یافتہ وہ نور امام الانبیاء کی بارگاہ سے جسے ملا ہے, جس ذریعے سے ملا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے. دعا کرو اللہ پاک ہمیں وہ نور عطا فرمائے. اگر وہ نور مل جائے نا تو ہماری ساری زندگی کی محنت کام آ جائے گی, ورنہ کوئی پتہ نہیں غفلت ہمیں کہاں لے جائے. ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور ایمان نور ہے. جب وہ قلب کے اندر جاتا ہے تو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے, اور جب نور انسان کے قلب کے اندر چلا جائے وہ بندہ پھر ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے. ماں باپ سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, ساری کائنات سے بڑھ کر. اور جب کملی والے سے محبت کرتا ہے مومن ہوتا ہے, ایماندار ہوتا ہے. اور ایمان والوں کی ایک نشانی اللہ نے یہ بتائی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کے ساتھ بھی شدید محبت کرتے ہیں. اور جو جس سے محبت کرتا ہے
محبت کا تقاضا یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرا، جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا ہی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ساری کائنات میں صرف ایمان والوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاؤ، اپنا مقام حاصل کر لو گے، ورنہ غفلت جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہے۔ دیکھو نا، فرشتے اللہ نے جب سے پیدا کیے ہیں ان کو اللہ نے ذکر دیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے ذکر دیا ہے، اور جو ذکر اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے جب سے پیدا کیا اس وقت سے وہ ذکر کر رہے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ کھاتے پیتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جس فرشتے کا میں نے تذکرہ کیا ہر زبان میں 70,000 بولیاں، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک انسان اتنا ذکر کر سکتا ہے تو پھر اسے اعلیٰ کیسے ہوگا؟ پھر اس سے اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، یہ جو قلب ہے نا، یہ فرشتوں کو اللہ نے نہیں عطا کیا، نوری مخلوق ہے، ان کے قلب نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ قلب عطا کیا ہے، اور یہ ایسی چیز اللہ نے انسان کے سینے میں رکھی ہے کہ قلب ایک مرتبہ اللہ کے ذکر میں جاری ہو جائے، ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، سلطان باہو فرماتے ہیں کہ 72,000 اللہ کی آوازیں اس کے جسم سے گونجتی ہیں۔ سبحان اللہ! 72,000 مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے، وہاں سے بھی اللہ کی آوازیں گونجتی ہیں۔ 3.5 کروڑ نسیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قلب ایک مرتبہ اللہ کرتا ہے، 3.5 کروڑ اللہ کی آوازیں نسوں سے بھی گونجتی ہیں۔ یہ نسوں کے اندر اللہ کیسے چلا جاتا ہے؟ یہ ایسے ہی جاتا ہے جیسے نشہ کرنے والے کے جسم میں نشہ نسوں میں چلا جاتا ہے، جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ اور جس کے جسم میں نسوں میں ایک دفعہ نشہ چلا جائے وہ بغیر نشے کے رہ نہیں سکتا۔ اسی طرح نشہ ناپاک ہے، نشہ ناپاک ہے، اللہ کا ذکر پاک ہے، ذکر الہی کا نور پاک ہے۔ اگر ناپاک نشہ اتنا اثر رکھتا ہے تو اللہ کے ذکر میں کتنا اثر ہوگا؟ سبحان اللہ! پھر وہ نسوں کے ذریعے اللہ کا نور خون کے اندر سرخ اور سفید جسموں میں چلا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر، اور وہ خربوں کے حساب سے، اربوں نہیں، خربوں کے حساب سے۔ یہ وہ ذکر کا طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، زبانی ذکر سے نہیں۔ زبانی ذکر فرشتوں کا زیادہ ہے، یہ اندر کا ذکر انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر یہ بندہ حاصل کر لے اپنے قلب کو اللہ کے ذکر میں لگا لے تو میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ قلب ذاکر بھی ہوتے ہیں، قلب غافل بھی ہوتے ہیں، قلب ذاکر بھی ہوتے ہیں، قلب غافل بھی ہوتے ہیں۔ اور جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، میرے رب نے منع کر دیا ہے اس کی اطاعت، اس کی بات کو نہ ماننا ہے نہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یا اللہ کیوں؟
فرمائے چلیے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، فرمایا وہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے بڑھ جاتا ہے۔ انسان اپنے نفس کی خواہش کے اوپر چلنے والا انسان کبھی بھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی حدوں کو توڑ دیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی بھی اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی کریم کے میلاد کا صدقہ میرے دوستوں کوشش کرو، اپنے سینوں کو منور کرو، اپنے قلوب کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ جب قلب اللہ کا ذکر کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم کے میلاد کی محفلیں کہاں کہاں ہوتی ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے، پھر سمجھ آئے گا۔ اور جن کے قلب غافل ہو جاتے ہیں وہ ساری زندگی وہ اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ حضور کا میلاد کس نے منایا ہے، کہاں ہوا ہے، ثبوت کیا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ وہ ساری زندگی انہی چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ اور جن کے سینے منور ہو جاتے ہیں وہ لامکانوں میں بھی حضور کی میلاد کی محفلیں تلاش کر لیتے ہیں اور ان میں شرکت بھی کر لیتے ہیں۔ پھر مزہ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء کا میلاد منانے والوں کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ پھر وہ لوگ مال جمع نہیں کرتے، نبی کریم کے میلاد پہ خرچ کرتے ہیں، حضور کے میلاد پہ خرچ کرتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری سلطان الفقراء آپ فرماتے ہیں مولا علی کے شاگرد باب مدینہ العلم کے فیض یافتہ حسن بصری سلطان الفقراء میں شمار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، وہ سارا سونا نبی کریم کے میلاد میں خرچ کر دوں، اس لیے کہ ان کو فیض ملا ہے مولا علی سے۔ وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم کے میلاد پہ خرچ کرنا ہوا خیر مما یجمعون، جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں کملی والے کا میلاد منانے، نبی کریم کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم کے میلاد کے صدقے میں ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور امام الانبیاء کے میلاد کی محفلیں جو آسمانوں پہ لامکانوں پہ کائنات کے جس کونے میں ہوتی ہیں حقیقی حضور کے میلاد کی محفلیں وہاں تک اللہ تعالی ہمیں رسائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ چاہتے ہیں ان کا دل اللہ کا ذکر کرے، وہ جناب محترم حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر ذکر کرے۔ آپ کو ذکر کی اجازت مرحمت فرمائیں گے جناب مرکزی عالمی میں حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب۔ قلب سے اللہ کو ذکر کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں، عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ کا قلب اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو آپ کے لیے مبارک ہے۔ جو دوست کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ توجہ اپنے دل کی طرف کر لیں، سینے میں بائیں طرف دل کے اوپر اسم ذات اللہ تصور سے نقش کرے اور دل ہی دل میں پڑھے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، اس طریقے کے اوپر آپ نے مشق کرنی ہے۔ جب بھی کوئی کام آدمی سیکھتا ہے نا تو اس کی مشق کرتا ہے اس کو پکا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نام کو دل کے اوپر پکا کرنا ہے۔ اس کی مشق یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ 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 کا ورد کرتے رہے۔ یہ مشق ہے اس کی۔ رات کو جب سونے لگے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کریں، تصور کریں اس میں ذات اللہ دل کے اوپر، دل کی دھڑکن محسوس کریں۔ جسم کے جس حصے سے دھڑکن محسوس ہو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، ملاتے ملاتے سو جائیں۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ہو کرتے کرتے سو جائیں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ سکون کی نیند آئے گی، اس لیے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس مشق کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک اللہ کا نام دل میں نہیں آتا۔ جس دن یہ نام دل میں آ گیا پھر آپ سوتے رہیں یا کام کرتے رہیں، آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں سلام شمائے بزمِ ہدایت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمائے بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند، اس دل فروز سائب پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، کھائے پتھر تو پھر بھی دعا کر دیے، کھائے پتھر تو پھر بھی دعا کر دیے، تیری اس شرافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، وہ ہمارے نبی ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ان کے امتی، تیرے نسبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مصطفیٰ مرحبا مرحبا، قبلے والے کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان حبیب اللہ، السلام والسلام علیکہ یا اشرف المرسلین، السلام والسلام علیکہ یا رحمت العالمین۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ جناب مولانا سید صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، خصوصاً بیماروں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
الہی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ درود و سلام کے نذرانے نبی کریم کی آمد کی خوشی میں دوستوں نے جس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ یہ اہتمام کیا، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، اپنی بارگاہ الہ میں قبول فرما کر ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا حضور فرما۔ یا اللہ آفات ولیات سے محفوظ فرما، شریروں کی شر حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، الہی پاکستان کو سلامتی اور سیزام سے فرما، اندرونی بیرونی سازشوں اور فساد سے محفوظ فرما، نبی کریم کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا اللہ حاضرین کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور جو شریک ہوئے، یا اللہ جو محفل میں حاضر ہیں ان کے اور ان کے لواحقین والدین عزیز و اقارب گھروں میں اسپتالوں میں جس بیماری میں مبتلا، یا اللہ سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، صحت میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت والا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ باروزگاروں کے روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا الہی حاضرین کے جان مال صحت کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ربنا فی الدنیا والآخرہ توفنا مؤمنا والحقنا بالمحسنین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب حبيبك الكريم۔ الہی آنے والے وقت میں پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نبی کریم کی آمد کی خوشیاں منانے کی اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کے حال پہ اپنا خصوصی فضل کرم فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرحم السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا فی دار السلام تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لبے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔